ناظرین کہتے ہیں کہ دریا کو ظالم ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور آج پنجاب کے 6 اضلاع میں یہی حقیقت سینکڑوں خاندان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ مونسون کی بارشوں اور انڈین ڈیموں سے چھوڑے گئے پانی نے ایسا قہر ڈھایا کہ بستیاں ڈوب گئیں، خواب بہہ گئے اور لوگ بے گھر ہوئے۔ پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان میں 800 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے، لیکن جنہوں نے یہ طوفان زندہ رہ کر جھیلا ہے ان کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں۔ وزیر آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں رانا بہرام کی کہانی سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ سکینہ بی بی جو اپنے چھوٹے بچوں اور شوہر کے ساتھ یہاں رہتی تھی، بتاتی ہیں کہ رات تقریباً 10 کا وقت تھا، پانی نے آ کر سب کچھ الٹ دیا۔ پہلے وہ سمجھے کہ شاید معمولی پانی ہے، تھوڑا بہت پانی ہے، آ کر گزر جائے گا، لیکن جیسے جیسے سطح بڑھی وہ اپنے بچوں کو لے کر چھت کی طرف بھاگ گئے۔ اندھیرا تھا، مکان کچا تھا، پانی میں سانپ تیر رہے تھے، بچے خوف سے کانپ رہے تھے اور وہ خود بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی مدد کے لیے آئے۔ وہ کہتی ہیں میں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور بس اللہ سے دعا کرتی رہی کہ صبح ہو جائے، اور پھر صبح روشنی کے ساتھ کشتیوں میں ریسکیو اہلکار آئے جنہیں دیکھ کر پہلی بار دل میں امید جاگی۔ سیالکوٹ کے خان مسلم گاؤں کے غلام رسول کی داستان بھی کسی المیہ سے کم نہیں۔ وہ دودھ اور جانوروں کے کاروبار سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ان کے لیے جانور صرف روزگار نہیں بلکہ زندگی کا سہارا تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سب لوگ گاؤں چھوڑ رہے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ان کا پکا مکان سب کو سہارا دے گا۔ لیکن قدرت کے فیصلے انسان کے اندازوں سے کہیں بڑے ہوتے ہیں۔ رات کے 10 بجے ایک خوفناک ریلا آیا، سب کچھ بہا کر ساتھ لے گیا۔ ان کا ڈیرا، جانور، سامان سب کچھ بہہ گیا۔ غلام رسول کے ساتھ بچے اور بیوی چھت پر بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور وہ بے بسی میں آسمان کی طرف ایک امید کی تلاش میں تھے کہ شاید کوئی معجزہ ہو۔ آخرکار ان کے بیٹے نے دوستوں کو لوکیشن بھیجی اور الخدمت کے رضاکاروں نے صبح 5 بجے کشتی پہنچا کر ان سب کو بچایا۔ غلام رسول کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں، خوددار لوگ ہیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن آج ہم خالی ہاتھ ہیں۔ ٹھٹھی بلوچ جو ایک تاریخی گاؤں ہے، اس سیلاب کے سامنے بھی نہ ٹک سکا۔ دلنواز خان کا خاندان بر وقت نکل گیا، لیکن وہ اپنے جانور اور گھر بچانے کے لیے رک گئے۔ پانی تیزی سے بڑھتا گیا، لوگ دیواروں پر چڑھ گئے، کچھ درختوں سے لپٹ گئے، لیکن درخت ٹوٹ گئے، دیواریں بہہ گئی اور لوگ پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ دلنواز خان کے الفاظ دل کو چیر دیتے ہیں۔ ٹھٹھی بلوچ کو بلوچوں نے آباد کیا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹھٹھی بلوچ کو بلوچوں نے آباد کیا تھا، لیکن آج جناب نے سب کچھ اجاڑ دیا ہے۔ اب کوئی حساب لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ناظرین یہ صرف چند کہانیاں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے کئی اضلاع میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ کھیت جو سونے کی طرح چمکتے تھے آج مٹی اور کیچڑ میں دفن ہیں۔ اسکول جو بچوں کی ہنسی سے گونجتے تھے اب خالی پڑے ہیں یا عارضی پناہ گاہوں میں بدل چکے ہیں۔ گلیاں جہاں زندگی دوڑتی تھی آج وہاں پانی کا راج ہے اور خاموشی کا بسیرا ہے۔ گوجرانوالا کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق صرف 24 گھنٹوں میں 5000 سے زائد افراد اور 1700 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 13 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے، یہاں متاثرین کو کھانے پینے اور علاج کی سہولیات دی جا رہی۔ لیکن ناظرین زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ سب کچھ ناکافی ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد صرف حکومتی اقدامات کافی نہیں، ہمیں سب کو مل کر آنا ہوگا، ان کے ساتھ ان کی مدد کرنی ہوگی۔ ناظرین یہ وہ وقت ہے جب انسانیت کو امتحان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان متاثرین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ہی جیسے ہیں، کل تک یہ بھی ہماری طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے، کام پر جاتے، بچوں کو اسکول بھیجتے، شام کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے، لیکن آج یہ لوگ خالی ہاتھ اور ہماری طرف بھی امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین یہ صرف ایک خبر نہیں، ایک سچائی ہے جو ہزاروں خاندان جھیل رہے ہیں۔ وقت کو ظالم ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، لیکن اگر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں تو امید زندہ رہتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں اور جتنا ممکن ہو مدد بھی کریں، کیونکہ آج ان کی باری ہے، کل شاید ہماری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے، آمین۔ تو ناظرین آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا جس میں سیلاب کی تباہی کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا، تو دعا کیجیے یہ سب کچھ ہمارے ہاں سے ختم ہو جائے۔